سمجھ گیا ان سے بڑا محبوب تیرا کائنات میں خلق میں کوئی نہ ہوگا، اس لیے وسیلہ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو سچ کہہ رہا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ امام آجری کا عقیدہ بیان کیا، یہی عقیدہ اور اسی حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر، حاکم بہقی اور ابن عساکر کے طریق سے اسی حدیث کو بیان کر کے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فقد غفرت لک، اے آدم تو نے وسیلہ مصطفیٰ سے معافی مانگی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ پھر امام قسطلانی نے اسی کو بیان کیا، اب سنتے آئیے، اور امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح کی، کہا یہ صحیح ہے۔ امام طبرانی نے اس کو بھی تصحیح کی، اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اور پھر امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس کو روایت کیا، امام حاکم سے، بہقی سے، طبرانی سے، ابو نعیم سے، ابن عساکر سے، اور پھر ایک اور سند لی امام ابن عساکر نے حضرت کعب الاحبار سے سند لی، اور حضرت کعب الاحبار کی سند جو امام ابن حاکم لائے ہیں وہ بڑی نفیس عبارت ہے۔ اسی توسل پر امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت کعب الاحبار التابعی سے، اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی، جو ان کے خلیفہ اور وارث بنے حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی، ان آدم اوصى ابنه شیسا فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے شیس تو میرا خلیفہ ہوگا۔ اور سنیے عبارت بڑی ایمان افروز، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی وصیت، روئے زمین کی پہلی وصیت ہو رہی ہے، کائنات بشریت کی پہلی وصیت، آؤ دیکھیں کیا ہے جو حضرت آدم کر رہے ہیں علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو، چونکہ حضرت شیس علیہ السلام کی پشت سے نور مصطفیٰ چلا، اس لیے انہیں خلیفہ بنایا۔ انہیں کہا یا ابنی کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبی اسم محمد، اے میرے بیٹے شیس میری وصیت یاد کر، جب بھی تو خدا کا ذکر کرے خدا کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا، اور ذکر مصطفیٰ کے بغیر کبھی ذکر خدا نہ کرنا۔ ارے آج ہم ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کو جدا کرتے ہیں، اور خدا کے اور مصطفیٰ کے ذکر کو جوڑنے پر ہماری طبیعت میں تأمل آتا ہے، پریشانی آتی ہے، التباس آتا ہے۔ ارے سوچو ابو البشر اور ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کرۂ ارضی پر اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو پہلی وصیت یہ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ذکر مصطفیٰ سے جدا کر کے ذکر خدا نہ کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش ثم طفت السماوات فلم ارى فيها موضعا الا ورأيت اسم محمد مکتوبا علیہ وان ربی اسکننی الجنہ فلم ارى فيها قصرا ولا غرفة الا وجدت اسم محمد مکتوبا علیہ ولقد رأيت اسم محمد مکتوبا على نہور الحور العین ولا ورق قصب اعجام الجنہ ولا ورق شجر طوبى ولا ورق سدرۃ المنتہى ولا اطراف الحجب وبین اعین الملائکہ۔ اور یہ کہا کہ میرے بیٹے شیس حضور کا ذکر ہمیشہ ساتھ کرنا، میں نے عرش کے ستونوں پر مصطفیٰ کا نام دیکھا ہے، میں نے آسمان کے کونے کونے پر اس میں مصطفیٰ دیکھا ہے، جب اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا میں نے جنت کا کوئی محل اس میں مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیکھا، میں نے جنت کا کوئی حجرہ اس میں مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیکھا، میں نے حوروں کے ماتھے پر مصطفیٰ کا نام دیکھا، جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کے نام دیکھا، شجرات طوبہ پر مصطفیٰ کا نام دیکھا، سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر مصطفیٰ کا نام دیکھا۔ جنت کے پردے جو لگے لٹکاتے ہیں نا، پردے خوبصورت گھروں پر، محلات پر، جنت کے محلات کے پردوں کو مصطفیٰ کے نام سے سجا دیکھا، میں نے ملائکہ کی ماتھوں پر مصطفیٰ کا نام دیکھا۔ اس لیے میرے بیٹے شیس مصطفیٰ کا نام ہر مقام کی رونق، زینت اور وسیلہ ہے، اس نام کے ذکر کو کبھی ترک نہ کرنا۔
اب میں جو عرض کر رہا تھا، علامہ ابن تیمیہ کے جو 2 حوالے میں نے دیے، اب 2 حوالوں کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے اپنا فیصلہ بھی لکھا ہے. کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ بعض اوقات محدثین روایت کو کوٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ خیال نہ گزرے کہ انہوں نے شاید بعد میں رد کر دیا ہو اور میں اس کو بیان نہیں کر رہا. نہیں، یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. اپنی امانت اور دیانت میں کبھی کمی نہیں ہونے دی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اس مقام پر مجموع الفتاوی، اور یہ کتاب جس کے پاس اویلیبل نہ ہو، بہت بڑا، کوئی 40 جلدوں 50 جلدوں کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی، نہ ہو تو گھر جا کے کمپیوٹر کھول کے دیکھیں، کمپیوٹر کا مکتبہ عربی کتب کا، اس میں بھی دیکھیں، اس کی جلد 2 صفحہ 151. اور علامہ ابن تیمیہ کا مجموعۃ الرسائل والمسائل فی العرش، اس کی جلد 4 صفحہ 11، 2 مقامات پر مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا درج ہے. اور وہ اس کے تحت لکھتے ہیں وقد رویہ ان اللہ کتب اسمہ علی العرش وعلی ما فی الجنۃ من الابواب والقباب. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ جنت کے ہر دروازے اور ہر قبے پر مصطفیٰ کا نام درج ہے. اس کو میسرۃ الفجر کی روایت کو بیان کر کے پوری حدیث بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی سفارش اور توبہ حضور کے صدقے سے قبول ہوئی. پھر متصلاً بعد امام ابو نعیم کی کتاب دلائل نبوت کو کوٹ کرتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم کی حدیث لما اصاب آدم الخطیئۃ رفع راسہ وقال یا رب بحق محمد اللہ غفرت لی، کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وسیلہ مصطفیٰ سے مجھے معاف کر دے. پھر پورا واقعہ لائے ہیں اور واقعہ لا کر آگے اینڈ کرتے ہیں فقال نعم قد غفرت لک، ہاں آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا. وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اگر محمد نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا. یہاں تک تو علامہ ابن تیمیہ کا مضمون تھا. اب اینڈ پر ایک جملہ اپنے فیصلے کا دیتے ہیں، وہ سن لے. وہ کہتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيث يُؤَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ، یہ حدیث جو میں نے اب بیان کی یہ اس سے پہلے بیان کی گئی حدیث کی تائید کرتی ہے. وَهُمَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اور یہ دونوں مل کر ان کا درجہ یہ ہو جاتا ہے احادیث صحیحہ کی طرح، جس طرح تفسیر کر رہی ہو ایک حدیث دوسری حدیث کی. ابن تیمیہ نے احادیث صحیحہ کی مثال دے کر ان 2 حدیثوں کو حدیث کی تفسیر کا مقبول درجہ دے دیا، محدثانہ اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو یہ آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے حبوط علی الارض کے بعد، اور یہ وجہ تھی، میں آپ کو ایک نکتہ بیان کرا، اہل ہند ہو، آپ لوگ اہل ہند ہیں، جب آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تو زمین پر اجنبیت تھی. یہ بائی دی وے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آگے چل رہا ہوں. زمین پر اجنبیت تھی، اور اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بھی اس میں مصطفیٰ پہنچا. اور آپ حیران ہوں گے جو میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث ہندوستان سے متعلق ہے. خدا جانے سرزمین مکہ بھی تھی، سرزمین شام بھی تھی، سرزمین عراق بھی تھی، سرزمین مصر بھی تھی، عرب و عجم کے سب بلاد تھے. یہ اللہ جانے راز کیا تھا. آدم علیہ السلام کو اتارنا ہی تھا تو بھی شہر مکہ میں بھی اتارا جا سکتا تھا، اتارا ہندوستان میں. پہلے نبی کے پہلے قدم ہند کی زمین پہ لگے. اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہاں میرے مصطفیٰ کے عاشق رہیں گے. حدیث سنیے، حدیث سنیے، گرم دے دو گرم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کون؟ سنیے بھائی.
آپ کا جوش ختم نہیں ہو رہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. آج جوش کو کنٹرول کریں. جب گفتگو ختم کر لوں گا پھر جی بھر کے جوش کا مظاہرہ کرتے رہیں. 2-4-5 منٹ دے دوں گا آپ کو. سنیے حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کی روایت کی ہے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، جلد 5 صفحہ 107. اور امام دیلمی نے روایت کی ہے، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جلد 4 صفحہ 271، حدیث نمبر 6798. اور اہل پاکستان خفا نہ ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ حدیث ہندوستان والوں کو جا کے ہند میں حیدرآباد دکن میں سنائی ہے. بھائی جب آدم علیہ السلام اترے اس وقت پاکستان نہیں تھا مگر ہند تھا، تو پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا. پاکستان بھی اسی ہندوستان کا حصہ تھا. جب ہند کی بات ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کو بھی شامل ہے. ایسے حاجی عبدالرؤوف صاحب کیوں نہ ناراض نہ ہو جائیں کہ میں کیوں ٹی وی پر یہ نشر نہیں کرتا جی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، صرف ہندوستان کا نام لیا. بھلے اس وقت پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا. اور امام دیلوی نے مسند الفردوس میں حدیث نمبر 6798، اور امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جلد 7 صفحہ 437 حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا. ہم اگر ہند والوں سے اور حیدرآباد دکن والوں سے اور بنگلور والوں سے اور بامبے والوں سے اور دہلی والوں سے اور بھوج والوں سے اور کچھ والوں سے اور بروڑا والوں سے ہم جب ہر ایک سے محبت کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نازل آدم بالہند، کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ نازل ہوئے. جنت سے اترے تو ہند پر اتارا، ہندوستان کی زمین پر. واستوحشا، اب یہاں کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں، انسانی مخلوق. پہلے فرد اترے تھے تو تھوڑے سے جب آپ اترے تو وحشت اور تنہائی سی محسوس ہوئی. جب تنہائی محسوس ہوئی تو رب کو پھر پیار آ گیا. جنت سے بھیجا بھی خود، اور جب دیکھا کہ میرے محبوب بندے آدم کو ذرا تنہائی کی وحشت ہو رہی ہے تو پھر پیار آ گیا. آواز دی جبرائیل، دوڑ کر آ، فوری آ. جبرائیل امین کو بلا لیا اور کہا جا. اس کو بھی کلمات سکھائے جبرائیل امین کو، جا میرے آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے یہ آواز دے. جبرائیل امین اترے، فنازل جبریل فنادا بالآذان. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جبرائیل امین بھی سب سے پہلی مرتبہ جب زمین پر اترے تو وہ بھی سرزمین ہند تھی. فنادا جبریل، اور ندا دی بالآذان، آذان کہی. تیسری بات، روئے زمین پر سب سے پہلی آذان کہی گئی، وہ بھی سرزمین ہند پر کہی گئی. سب سے پہلی اذان یہاں کہی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، اشہد ان محمد رسول اللہ. جبرائیل امین نے اذان کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. اور وحشت دور کرنے کے لیے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، انبیاء کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے آپ کی اولاد سے. تو آپ کی وحشت دور ہو گئی، آپ کی وحشت دور ہو گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام کا وسیلہ سیدنا فاروق اعظم نے تو کہا حضور کا وسیلہ ہوا کرتا تھا. کب سے؟ حضرت آدم کے نزول علی الارض کے وقت سے وسیلہ مصطفیٰ تھا. پھر آقا علیہ السلام ابھی پیدا نہ ہوئے تھے. بنی اسرائیل وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور ان کو فتح ملتی تھی. اب بخاری شریف کی اس حدیث کی تائید، بخاری شریف کی اس حدیث کی تائید، اب دلچسپ بات یہ ہے قرآن مجید سے لے رہے ہیں. توجہ سے سنیے، قرآن مجید سے تائید لے رہے ہیں.
اور میں کوٹ کر رہا ہوں امام طبرانی کی التفسیر الکبیر، آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سورہ بقرہ کی الفاظ ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ یہ بنی اسرائیل اہل کتاب حضور علیہ السلام کی ولادت سے صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے کفار پہ فتح یابی مانگتے تھے، حضور کے وسیلے سے جنگوں میں فتح یابی ہوتی تھی، آقا کا توسل حضور کی ولادت سے پہلے بھی جاری تھا۔ اب اس کو امام طبرانی اپنی تفسیر التفسیر الکبیر میں روایت کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت سورہ بقرہ کی اس جلد میں صفحہ نمبر 206 جلد اول امام طبرانی کی تفسیر، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں بنی اسرائیل کیسے فتح یابی مانگتے تھے وسیلہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام طبرانی کی تفسیر دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کی شرح میں، وہ کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم باسم نبیک و بکتاب الذی تنزل علی الذی وعدتنا انک باعثہ فی آخر الزمان الذی یجد صفتہ فی التورات، اے اللہ تعالی جس نبی کو آخر الزمان مبعوث فرمانے والا ہے، جس کی شانیں اور کمالات اور عظمتوں کے تذکرے ہم اپنی کتاب تورات میں پڑھتے ہیں، اس محمد مصطفیٰ کے اسم پاک کے وسیلے سے ہمیں کفار پہ فتح عطا فرما۔ یہ قرآن مجید نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ مصطفیٰ آپ کے آنے سے پہلے ان لوگوں کا عقیدہ آپ پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے وسیلے پر، آپ کے معجزات پر، آپ کی کرامتوں پر، آپ کے اوصاف پر، آپ کے کمالات پر، آپ کی برکات پر اتنا تھا کہ جب آپ نہیں آئے تھے تب آپ کے نام کے وسیلے سے مجھ سے فتح مانگتے تھے اور میں فتح عطا کرتا تھا، جب آپ آ گئے تو حسد میں مبتلا ہو کے آپ ہی کے منکر ہو گئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اس آیت نے حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا وسیلہ ثابت کر دیا قرآن میں، ولادت سے پہلے، اور امام طبرانی کو میں نے یہاں پر کوٹ کیا۔ اب اسی طرح امام ابن ابی حاتم رازی، میں متقدمین کی بات کر رہا ہوں ابھی، بعد کے مفسرین کی نہیں، امام ابن ابی حاتم رازی آج سے 1100 سال پہلے کے امام، ان کی تفسیر اس میں بھی وہ یہی بیان کرتے ہیں، حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تابعی، اور حضرت سعید ابن جبیر تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، اور وہ فرماتے ہیں ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل مبعثہ، کہ یہود اوس اور خزرج پر، یہود قبائل وسیلہ مصطفیٰ دے کر حضور کی بعثت سے پہلے فتح یابی حاصل کیا کرتے تھے، اور جب آقا علیہ السلام آ گئے اور حضور علیہ السلام کے وہ منکر ہو گئے حسد کرتے ہوئے، تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ امام ابن ابی حاتم رازی روایت کر رہے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل نے پکڑا، حضرت بشر بن البراء نے ان کو پکڑا، حضرت داؤد بن سلمہ نے پکڑا، اور یہود کے اس گروہ کو خطاب کیا اور کہا یا معشر یہود اتقوا اللہ واسلموا فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن اہل شرک، ہم مشرک تھے اس وقت، ہم کافر تھے، ابھی رسول پاک کی بعثت نہ ہوئی تھی، ہم نہ جانتے تھے ان کی آمد کو، تم جانتے تھے تورات میں پڑھ کر، خدا کا خوف کرو، ان کی آمد سے پہلے تم رسول پاک کا وسیلہ پیش کر کے فتح یابی مانگتے تھے اور ہم پہ فتح یاب ہوتے تھے، اب ہم ایمان لے آئے اور تم منکر ہو گئے، ایمان لے آئے اور تم منکر ہو گئے۔ یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے روایت کیا۔
اسی طرح امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں روایت کیا، اسی طرح امام آجری نے جن کا ذکر کیا میں نے کتاب الشریعہ میں حدیث نمبر 978 پہ روایت کیا، امام آجری، عرب و عجم کی عقیدہ اسلامیہ کی متفقہ کتاب۔ میری بات سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ دیوبندیوں بریلویوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شیعوں اہل حدیثوں وہابیوں کا سنیوں کا نہیں ہے، یہ آج کا ہندوستان پاکستان کا صدی 2 صدی 4 صدی 5 صدی 8 صدی ارے 1000 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ 1200 1400 1300 سال پہلے کی اسلامی عقیدے کی کتب میں فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور 13 صدیوں 14 صدیوں سے صحابہ کرام سے آج تک بالاتفاق یہ عقیدہ روایت ہوتا چلا آیا ہے۔ اگر آج کوئی اس کو نہ مانے تو وہ حضور کی امت کی پوری روایت سے منکر ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور سنیے، جب ائمہ عقیدہ، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، آپ سمجھ گئے، جب کسی حدیث کو، روایت کو، قول کو، اثر کو بطور دلیل لائیں، بطور استنباط لائیں، بطور سند لائیں، اور اس سے حکم ثابت کریں، اور بعد میں اس پہ جرح نہ کریں، اس سے اختلاف نہ کریں، اس کو رد نہ کریں، تو وہ اس کو قبولیت کی سند دے رہے ہیں، کیونکہ اپنے عقیدے کی بنیاد اس حدیث، روایت اور اثر پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ قاعدہ یاد کر لیں۔ اس کو ضعیف کہہ کے رد کرنے والے گویا 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کی روایت امام آجری کتاب الشریعہ میں لائے، فرماتے ہیں کانت یہود خیبر تقاتل غطفان فکلما التقوا ہزمت الجہود فعاد وفی روایت فعاز الجہود یوما فی الدنیا فقالوا اللہم نسألک بحق محمد النبی الامی۔ ان کو شکست ہو جاتی تھی، جب شکست ہو جاتی تو پلٹ کر آتے، اور کتب میں آیا ہے حدیث میں کہ اپنی تورات کی کتاب اٹھا کر لاتے، اور تورات میں جس جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، وہ میدان جنگ میں یہود علماء تورات کھول کے کھڑے ہوتے، اور تورات میں اس آیت پر ہاتھ رکھتے جہاں محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر تھا، اور عرض کرتے باری تعالیٰ ہم اس محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں اس ہستی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں جن کا ذکر تو نے ہماری کتاب تورات میں نازل کیا، اور ہم انگلی اس نام پہ رکھ کے کھڑے ہیں، ان کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ تو وہ کہتے ہیں وَكَانُوا إِذَا الْتَقَوْا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَهَزَمُوا غَطَفَانَ، اور غطفان کو شکست ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو فتح یابی نصیب ہو گئی۔ یہ امام آجری نے روایت کیا۔ اسی طرح تفسیر میں امام نیشاپوری جو اسباب نزول کے امام بھی ہیں، اسباب نزول کے، اپنی الوسیط میں روایت کرتے ہیں اسی حدیث کے یہی الفاظ، اور الفاظ پھر سن لیے، وقالت الیہود اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا۔ واضح وسیلہ کی دعا کرتے تھے، اور سن لیجئے 1200 سال میں جتنے مفسرین آئے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت، ہر مفسر 1200-1300 سال سے یہود کی یہی دعائے وسیلہ نقل کرتا چلا آیا، اور اس کو کسی نے آج کے دن تک رد نہیں کیا۔ آپ 500 کتب، 200 کتب، 100 کتب منتخب تفسیر کے ائمہ کی اٹھا لیں، جس کسی نے یہ روایت حضور کے وسیلہ کی دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم روایت سب نے دی، مگر اختلاف کسی ایک نے نہیں کیا، کسی نے رد نہیں کیا۔ یہ کوئی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا عقیدہ نہیں، حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا عقیدہ نہیں، حضرت مولانا عبداللہ محدث حیدرآبادی دکنی کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔
یہ میرا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ 200-400 سال کے اندر وجود میں آ جانے والا عقیدہ۔ اب میں اس کے بعد آپ کو حافظ ابن کثیر کو کوٹ کر رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر آپ کو معلوم ہے آج بھی عرب میں مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، حرم مکہ، حرم مدینہ، مکہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، عرب و عجم میں تفسیر سبقاً پڑھانے والی درسی کتاب ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر، اور وہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، علامہ ابن القیم اور ابن کثیر۔ اب علامہ ابن الکثیر کی سنیے تفسیر ابن کثیر، اٹھا کے دیکھیے گھر جائیے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت آیت نمبر 88 اور 89 جو آیت میں جو پڑھ چکا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں کوٹ کر چکا کہ یہود کو حضرت معاذ ابن جبل اور دیگر صحابہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، ہم اس وقت کفر اور شرک میں تھے، تمہارے ہاتھوں میں تورات ہوتی، تم حضور کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے دعا کرتے، ہمیں بتایا کرتے اور فتح یاب ہوتے، آج ہم مومن ہو گئے، تم انکاری ہو گئے۔ پہلی روایت حافظ ابن کثیر یہ لائے۔ دوسری روایت پھر وہ لائے دوبارہ کہ حضور کا انکار کیا وسیلہ کی برکت پانے کے باوجود، حسدن، چونکہ ان کے بنی اسرائیل میں سے آقا نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ اب علامہ حافظ ابن کثیر دعا بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور کے وسیلہ کی دعا کن الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ امام قرطبی، قدیم قرطبی ہیں، یہ جامع الاحکام والے قرطبی نہیں ہیں، اندلسی نہیں، کیونکہ حافظ ابن کثیر سے بہت پہلے امام قرطبی پہلے، ان کی روایت کرتے ہیں اور دیگر کی عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ یہود دعا کرتے تھے وسیلہ مصطفیٰ کی ان الفاظ کے ساتھ۔ حافظ ابن کثیر کی نقل کہتے ہیں فقالوا اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا باخراجہ فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم، اور پھر کہ باری تعالیٰ اس نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما جن کے آخر الزمان بعثت کا تو نے وعدہ فرمایا، بس حضور کے وسیلے کی دعا سے انہیں فتح یابی نصیب ہوتی، مدد نصیب ہوتی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے ساری روایتوں کو جمع کیا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے تمام روایات حدیث کو جمع کیا۔ ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا حضرت عطا کے طریق سے، اور حضرت دحاق کے طریق سے عبداللہ ابن عباس کی یہی دعا، اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیہم فینصرون۔ پھر ابو نعیم نے الدلائل میں حضرت کلبی کے طریق سے، انہوں نے ابو صالح، انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے طریق سے یہ روایت کیا۔ پھر حضرت عبد بن حمید نے اور ابن جریر نے اور ابو نعیم نے حضرت قتادہ تابعی کے طریق سے روایت کیا کہ کفار عرب پر وسیلہ مصطفیٰ سے فتح یاب ہوتے۔ پھر امام حاکم بہقی نے دلائل سے پھر روایت کیا اسی دعا کے ساتھ۔ پھر امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابو دؤیم، انہوں نے پھر الگ الگ طرق سے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا۔ امام سیوطی نے ساری روایات اور احادیث کو جمع کر دیا۔ گویا پھر علامہ آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں، علامہ آلوسی اسی آیت کے تحت کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اوس و خزرج پہ کامیابی کی دعا مانگتے اور کہتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ باری تعالی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا کر، اور ان کو فتح عطا ہوتی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں فسین للطلب، یہ جو الفاظ آئے ہیں یستفتحون، استفتاح سین طلب کے لیے ہے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ سے فتح طلب کرتے تھے، اور جو فتح آئی ہے متضمن معنی نصر بواسطہ، حضور کے واسطے سے مدد طلب کرنے کو یہ آیت متضمن ہے۔ یہ ساری آیات نے حدیث نے بیان کیا، یہی امام سیوطی نے، اور یہ تمام اسباب النزول کی کتب میں اس کو روایت کیا گیا۔ گویا
ان تمام احادیث کی روشنی میں بتانا مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تو دنیا میں اس وقت بھی رائج تھا جب دنیا نہ بنی تھی، جب عالم بشریت کا ابھی آغاز نہ ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کا وسیلہ اول خلق سے چلا آ رہا ہے، اور لوگوں خدا کی قسم آخر خلق تک چلتا رہے گا، آخر خلق تک چلتا رہے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا زمانہ اقدس آیا، اپنا زمانہ اقدس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کی جس کی شرح میں نے ابھی تک کی، یہ اس کی بات تھی۔ اب اس کے ساتھ صحیح مسلم کو ملاتا ہوں۔ صحیح مسلم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تعلیم دیتے صحابہ کرام کو کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح۔ اور یہ مانگنا دراصل یہ بھی حقیقت میں بمعنی توسل ہوتا کہ مانگنے میں مستعان حقیقی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، مگر بخاری کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث پڑھا دوں۔ حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیاہ ستہ کی 3 کتابیں اکٹھی لے لیتی ہیں ایک حدیث میں۔ صحیح بخاری پہلے ہو گئی تھی، اب امام مسلم نے کتاب الصلاۃ باب فضل السجود میں روایت کیا۔ امام ابو داؤد نے سیاہ ستہ میں کتاب السنن نے کتاب الصلاۃ باب وقت قیام النبی من اللیل میں روایت کیا، اور امام نسائی نے کتاب التطبیق باب فضل السجود میں روایت کیا۔ پھر امام احمد بن حنبل اور بغوی اور طبرانی باقی ائمہ نے، گویا 3 اور کتابیں سیاہ ستہ کی، مسلم، ابو داؤد اور نسائی، تینوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت ربیہ بن کعب روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں رات کو میں قیام کرتا، اور جب حضور علیہ السلام کے تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہوتا تو میں آقا کی نوکری انجام دیتا تھا، میں آقا کی نوکری انجام دیتا، یعنی آقا کے لیے لوٹے بھرتا پانی کے، حضور کے جوڑے اٹھاتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصلی بچھاتا، طہارت کے لیے جاتے تو پانی بھر کے دیتا، واپس آتے تو وضو کا پانی بھر کے رکھ دیتا، جوڑے اتار کے جاتے تو اٹھا لیتا، آتے تو اٹھا پہنا دیتا، مصلی بچھا دیتا، جو جو حاجتیں رات کے قیام کی ہوتی میں نوکری کرتا، پوری کرتا۔ ربیہ بن کعب روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، حدیث صحیح۔ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں بیان کر چکا، رات کی حضور کے وضو کرنے کی حاجتیں، ضروریات اور دیگر حاجات و ضروریات پوری کرتا، ہر رات نوکری کرتا۔ ایک رات میرے آقا خوش ہو گئے، دریائے رحمت و سخاوت جوش میں آ گیا، نوکری کرتے۔ اور یہ بھی نکتہ یاد رکھ لو، ہمارے ہاں ایک نقص ہے، ملتے پہلے ہی بات کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، ملاقات کرتے ہی کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، یہ دعا ہو جائے، یہ دعا ہو جائے، بیٹے کی دعا، نوکری کی دعا، بیماری کی دعا۔ ہم خدمت بعد میں کرتے، مانگتے پہلے۔ ذرا ادب سیکھ لو، طریقہ سیکھ لو صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ ساری رات اور ساری عمر صرف نوکری کرتے، مر مانگنے کے لیے لب نہ کھولتے تھے۔ نوکری کرتے، خدمت کرتے، پر لب نہ کھولتے۔ ربیہ بن کعب کہتے ہیں میری راتیں بیت گئی حضور کی نوکری کرتے کرتے، میں نے لب نہیں کھولے۔ ایک راز لبان مصطفیٰ خود کھلے، آقا میری نوکری سے خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر آقا علیہ السلام مجھے فرمانے لگے، مجھے فرمانے لگے، فقال علی سل، ربیہ تجھے کئی راتیں گزر گئی میری نوکری کرتے، فرمایا آج مانگ لے جو مانگنا ہے۔ بولیں کیا؟ فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا فقلت، تو بڑی توجہ سے سنیے لفظ صحابہ کرام کے، ان کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور امام نووی نے، بیٹھ دو، امام نووی نے یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کی، اور امام نووی نے اپنی روایت میں الفاظ لائے ہیں سلی، سلنی، کیا؟ سلنی، ربیہ مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میرے سامنے ہے۔
اس کے لفظ ہیں فقال علی سل، مجھے فرمایا ربیہ مانگ لے جو مانگنا ہے، مگر امام نووی کی روایت میں لفظ ہیں سلنی، ربیہ مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے۔ یہ میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ ربیہ بن کعب مانگ لے مجھ سے۔ ہم جھگڑے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ کے حضور سے مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ ارے کس جواز کی بات کرتے ہو؟ جس ہستی نے جائز ناجائز کی شریعت دی ہے وہ خود فرما رہی ہے مجھ سے مانگ لے، مجھ سے مانگ لے۔ لوگوں، عقیدے اپنی طبع کے مطابق من گھڑت نہ رکھو، عقیدے اپنے حسب منشا نہ بناؤ، عقیدہ اپنے ذہنی اختراع سے وضع نہ کرو، یہ سارے برتن اپنے گھڑے ہوئے توڑ دو، مصطفیٰ کے الفاظ سے عقیدے نکالو، احادیث نبوی سے عقیدے نکالو، صحابہ کے عمل سے عقیدے نکالو، تابعین اتباع تابعین کے طریقے سے عقیدے نکالو، ائمہ محدثین کی تصریحات سے عقیدے نکالو، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آقا نے اگر حضور سے مانگنا جائز نہ ہوتا تو حضور حکم کرتے صحابی کو کہ مانگ لے جو مانگنا ہے، اگر حکم کیا ہی تھا تو یوں فرماتے کہ ربیہ اللہ سے مانگ لے، آج یوں فرماتے ربیہ بولیے اللہ سے مانگ۔ بھئی یا صحیح بخاری کو رد کر دو، ابو داؤد کو رد کر دو، نسائی کو رد کر دو، میری بات سمجھے، احمد بن حنبل کی مسند کو رد کر دو، بغوی کو رد کر دو، طبرانی کو رد کر دو، بہقی کو رد کر دو، کل کتب حدیث اور سیاستہ کو رد کر دو، صحیح مسلم سمیت۔ اور اگر رد نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے، یہ جماعت نے روایت کیا، امام مسلم اور اہل سنن نے روایت کیا سیاستہ میں، رد نہیں کر سکتے تو پھر اپنی سوچوں کو رد کر دو، جھگڑے رد کر دو، اختلافات رد کر دو، چھوڑ دو یہ جھگڑے اختلاف اور مانو وہ جو مصطفیٰ نے بتایا۔ آقا نے فرمایا فقال علی سل ربیہ آج مانگ لے جو مانگنا ہے، یہ تو تھا حکم۔ اب معلوم ہے کہ آگے ربیہ نے مانگا کیا، وہ لفظ بھی سنیے۔ حدیث کا ایک ایک لفظ ایک خاص فہم اور معنی رکھتا ہے، ایک سمجھ رکھتا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ایک ایک لفظ کو سمجھا جائے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے کہا فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے تو صحابی حضرت ربیہ بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں۔ یہاں بڑے غور سے دیکھیے حدیث کے لفظ صحیح مسلم کے۔ اب چاہیے تھا اگر آج کی بعض ہمارے احباب کی سوچ درست ہوتی، جس طرح آج سوچا جاتا ہے، اگر یہ سوچ درست ہوتی تو حضرت ربیہ کہتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا کہتے انی اسأل اللہ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت اور نوکری اللہ